محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ بلکہ تمامی حضرات اپنی عادت کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے مطابق تلاوت قرآن کردہ پہ روشنی ڈالنے سے پیشتر گفتگو آغاز کرنے سے قبل آقا انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بزم نبوت کے علم بردار، اللہ کے پیارے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، دوزخ کے سہارے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام فرمانے والے، ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، پیاسوں کو پانی پلانے والے، سید و سبل، جنت کے پھول، مولائے کل، حضور ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مرزنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال۔ اللہ والے ہمیشہ بے خوف و بے خطر ہوا کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی حزن نہیں اور کوئی ملال نہیں۔ اور پھر اللہ والوں کو جو بھی جہاں سے بھی چاہے اگر پکارے، مدد مانگے، تو اللہ والے ان کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صاحب 5 وقتہ نمازی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے بستر پر سو گیا، خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ میں عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں۔ صبح اٹھا اور امام صاحب کے پاس آیا، دریافت کیا امام صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اس کی تعبیر بھی پیچیدہ ہے۔ جیسے آج مجھ سے کوئی پوچھے، اب اس کی تعبیر اگر نہ معلوم ہو تو میں فوراً یہی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں چلے جاؤ، اس کی تعبیر پوچھاؤ۔ تو اس وقت امام صاحب نے کہا بھائی یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے بغداد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ وہ صاحب چلے، شام کے وقت جب پہنچے بغداد اور شہر کے کنارے بھیڑ لگی ہوئی تھی، راستہ بند۔ لوگوں سے پوچھا اس صاحب نے کہ جناب یہ راستہ بند ہے، یہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آپ کو معلوم نہیں ہے، بغداد کی سب سے بڑے ولی حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہی کے جنازے میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اتنے لوگ، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اب بہت سوچ میں پڑ گیا کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، وہ بھی چل بسے۔ اسی چوراہے پہ سوچ میں پڑ گئے، دل میں خیال آیا کہ کسی زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی، ان کا ایک خادم تھا امیر خسرو، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے کہا کہ امیر خسرو پرانی دلی چلے جاؤ اور گٹو مل کے یہاں سے فلاں سامان لے آؤ۔ حضرت امیر خسرو چلے، نظام الدین اولیاء نے کہا جلدی آنا، بولے صاحب سرکار ابھی گیا اور ابھی آیا۔ وہ چلے اور جب پہنچے پرانی دلی تو بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پوچھا لوگوں سے بھائی بھیڑ کیوں ہے؟ بولے آپ کو معلوم نہیں، پرانی دلی کے سب سے بڑے ولی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے جنازے میں شامل ہو وہ جنتی، اس لیے یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت امیر خسرو ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر مکان میں جا کر چھپ گئے، انتظار کرنے لگے کہ یہ کب
کفن دفن ہو جائے اور جب یہ راستہ خالی ہو جائے تو میں دکان سے سامان لے آؤں۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی۔ شام کے وقت جب دیکھا سر اٹھا کر کے تو لوگ چلے گئے، کفن دفن ہو چکا ہے۔ یہ پہنچے گٹو مل کی دکان پر، جو حکم ہوا تھا سر پیر طریقت کا وہ سامان لیا اور چلے۔ جب نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے تو نظام الدین اولیاء نے پوچھا، امیر خسرو تم تو کہہ رہے تھے کہ ابھی گیا ابھی آیا، صبح سے شام ہو گئی اب لوٹے؟ بولے حضور پرانی دلی کے سب سے بڑے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا جو ہمارے جنازے میں شامل ہو وہ جنتی۔ تو اس بات کو سن کر قرب و جوار کے بہت سے لوگ، شہر کے بہت سے لوگ، سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگ گئی، راستہ بند تھا۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا تو اچھا جنت لے رہے تھے؟ بولے نہیں سرکار، جنت کیا میرے پیر دینے میں کم تھوڑی ہے، جنت لینی ہوگی تو پیر صاحب سے لیں گے، کیا وہاں دوسرے پیر سے بھیک میں تھوڑی لے لوں گا؟ تو دل میں خیال کیا، وہیں سوچتے کہ خیر جنازے ہی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جنازے کو کاندھا لگانا، جنازے تک پہنچنا بڑی مشکل۔ اس نے سر جھکایا اور ایک دوسرے کو پھاڑتے ہوئے اور اندر گھستے رہے، اور چلتے چلتے جب اپنے سر کو اٹھایا تو جہاں جنازہ جا رہا تھا وہاں سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد جب کاندھے لگا دیا اسی جنازے میں اور دیکھا تو سرہانہ تھا آگے، تو وہیں پر کہتا ہے نظر کر کے کہ سرکار، دل ہی دل میں کہتا ہے سرکار میں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، وہ بھی چل بسے، اور میرے خواب کی تعبیر ادھوری رہ گئی۔ تو آواز آئی، خاموش، تم نے خواب دیکھا تھا کہ عرش اعظم کو کاندھے پر لیے جا رہا ہوں، تمہارے خواب کی تعبیر تو یہی ہے، میں ہوں تو عرش اعظم، مجھے کاندھے پہ لے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ اللہ والے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات جب جانتے ہیں تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نظام الدین اولیاء کا ایک خاص مرید، جب نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا تو اس مرید کی تمنا تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل ہو جس سے موکل قبضے میں آ جائے۔ موکل کو قبضہ کرنے کے چکر میں پتہ لگانا شروع کیا کون ایسا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جن کے در پہ حاضری دینے کے بعد یہ مقام مل جائے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر میاں ہیں، ان کو معلوم ہے۔ تو وہاں سے وہ چلے، دلی سے چلے پیلی بھیت کے لیے۔ اب پیلی بھیت اسٹیشن پہ اترے، اور اترنے کے بعد جب باہر آئے تو سوچا کہ ہمارے پیر طریقت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ کہیں بھی جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے جیب میں دیکھا تو 4 پیسے، 2 پیسے کے امرود خرید لیا اور 2 پیسے جیب میں رکھ کے چل دیے۔ جب پہنچے شاجی محمد شیر میاں کے در پہ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر ایک چبوترا تھا، چبوترا پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ امرود شاجی محمد شیر میاں کے یہاں پر رکھ کے اور چبوترے پر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت شاجی محمد شیر میاں کچھ کر رہے تھے، کچھ دیر کے بعد میں نظر اٹھایا اور ارشاد فرمایا شاجی محمد شیر میاں نے، کہو جی دلی کا کیا حال ہے؟ تو دلی سے آنے والے نظام الدین اولیاء کے وہ مرید خاص کہتے ہیں کہ سرکار جب آپ کو معلوم ہے کہ میں دلی سے آیا ہوں، جبکہ میں نے بتایا نہیں، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دلی کا کیا حال ہے، تو دلی کا کیا حال ہے یہ تو آپ کو خود ہی پتہ ہوگا، ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سے پوچھیں گے آپ ہی بتائیے کیا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء کے مرید سے شاجی محمد شیر میاں نے کہا کہ اچھا جس کے جیب میں 4 پیسے ہو، جس کے جیب میں 4 پیسے ہو، 2 پیسے کے امرود خرید لے اور 2 پیسے اپنے جیب میں رکھ کے لائے، تو اس سے زیادہ کیا حقیقت ہے؟ فوراً وہ بھاگتا ہوا آیا اور شاجی محمد شیر میاں کے پیروں پہ گر گیا اور کہا حضور مجھے معاف کیجئے، آپ واقعی میں جس چیز کی تلاش تھی مجھے وہ آپ مل گئے، اور مجھے اپنے غلامی میں جگہ دے دیں، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کی در سے کچھ فیض ملتا رہے گا۔